السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کر رہے تھے۔ اب میں نہایت ہی ادب سے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد قاسم علوی صاحب چیئرمین جماعت علماء اہل سنت حلقہ اقبال ٹاؤن و لاہور، آپ سے نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سید العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ من ظہور العلوم والحکم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحمید الحلیم الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ احباب زیرکار، محترم محترم حضرت علامہ قبلہ حافظ محمد سعید احمد رضوی دامت برکاتہ العالیہ، نگران اعلیٰ شورا جماعت علماء اہل سنت علامہ اقبال ٹاؤن، ہماری یہ تقریبات کا جو تسلسل ہے ماہ ربیع الثانی کے مناسبت سے، اس کی آج کی یہ صبح کی محفل ہے، اور شام کو انشاءاللہ عزیز ایک خوبصورت سالانہ تقریب مرکزی دفتر جماعت علماء اہل سنت علامہ اقبال ٹاؤن و لاہور جامع مسجد مکی نرگس بلاک میں بعد نماز مغرب انعقاد پذیر ہوگی۔ احباب زیرکار، یہ ماہ ربیع الثانی شہنشاہ ولایت حضور غوث ثقلین محمد سبحانی قطب ربانی شہباز لاہورانی دل نورانی سیدنا مولانا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے اس کی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ 11 ربیع الثانی آپ کا یوم وصال ہے۔ میں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے کچھ حصے کو موضوع کلام بنایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرا کریم رب یہ ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کریم نے اپنے ولیوں کی پہچان اس انداز میں فرمائی، فرمایا خبردار جو میرے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم ہے۔ اور ان کی پھر ڈیٹیل بتا دی، تفصیل بتا دی کہ ہر کوئی اگر مجھ سے ولایت کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو سن لے، اگر وہ اس میں یہ کمالات اور خوبیاں اور خصوصیات اور کمالات پائے جائیں تو سمجھے کہ وہ اس زمرہ اور جماعت میں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان بھی لائے اور وہ تقوی بھی اختیار کرتے ہیں۔ چونکہ یہ موضوع طویل ہے اس لیے پھر بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے بھی اللہ بھی کسی کا ولی ہے۔ یہ کبھی سنا آپ نے کہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں اللہ اولیاء اللہ ہے جی، یہ دوستی اور دشمنی، عداوت اور بغاوت، محبت اور عداوت، محبت اور عداوت ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ ہیں وہ محبت کا دعویٰ کریں اور وہ آپ کے ساتھ ہے وہ
نفرت کرے تو محبت چل جائے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں طرف یہ عداوت ہو، یا دونوں طرف عداوت ہوگی یا دونوں طرف محبت ہوگی. یہ محبت اور عداوت جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے. اس لیے میرے کریم رب نے قرآن کریم میں بھی فرما دیا کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے اور ایمان والے اللہ کے ولی ہیں. اس لیے پھر آگے چل کے بڑی خوبصورت بات میرے کریم رب نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو، جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، جو میرے دشمن ہیں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. جو میرے دشمن ہیں وہی تمہارے دشمن ہیں، جو میرے دوست ہیں وہ تمہارے دوست ہیں. عداوت بھی اس نے کہا الحب للہ والبغض للہ. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کسی سے محبت بھی کی جائے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی جائے تو اللہ کے لیے. میرے کریم رب نے محبت اور نفرت کے اس میں یار پر فرما دیا، جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں. جب وہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، پھر میرے اور اپنے مشترکہ دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے دوستی کا دعویٰ کریں اور اس کے دشمن کو اپنی بغل میں بٹھائیں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے جو ہے وہ دشمنی کا دعویٰ کریں اور اس کے دوست کے ساتھ آپ جو ہے وہ محبت کا اظہار کریں. اگر اللہ کریم سے دوستی کا دعویٰ ہے پھر اللہ کریم نے جن کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیا ہے تو بھی انہیں اپنا دشمن سمجھو. ایک ہے اولیاء رحمان، ایک ہے اولیاء شیطان. اولیاء کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک رحمان کے اولیاء ہیں، ایک شیطان کے اولیاء ہیں. اور اسی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا اللہ ایمان والوں کا ولی ہے اور انہیں وہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، شیطان ہیں. اللہ کے دوست اہل ایمان ہیں، طاغوت کے دوست، شیطان کے دوست کافر ہیں. تو اولیاء رحمان اور ہیں، اولیاء شیطان اور ہیں. اولیاء رحمان اللہ والے ہیں اور وہ اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ اور ہیں، غیر اللہ اور ہیں. اولیاء اللہ اور ہیں. بھئی جو اپنے ہیں نا ان کو کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا ہے جی، اور جو دوسرا کہتا ہے یار یہ دوسرا بھائی ہے، بھائی یہ دوسرا ہے. جو اللہ کے اولیاء ہیں، اہل ایمان اولیاء اللہ ہیں، اہل کفر اولیاء طاغوت ہیں. جو اللہ والے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، جو شیطان والے ہیں وہ غیر اللہ ہے. غیر اللہ اولیاء نہیں ہو سکتے، اولیاء اللہ غیر اللہ نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے کریم رب نے فرمایا جو غیر اللہ ہے انہیں اپنا دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن جو ہے نا ان کو تم دوست نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا، اپنے قرب کے لیے اس نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نسبت عطا فرما دی اور امام الانبیاء کا، نبیوں کے شہنشاہ کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. سرکار کے بعد رشد و ہدایت کے اس سلسلے کو اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم کی امت کے اولیاء اور علماء میں جاری کیا. اور پھر یہ تفریق جو ہے نا، ہر شخص کی بات سمجھتا ہے پتہ نہیں ولی اور ہیں علماء اور ہیں، ولی اور ہیں علماء اور ہیں. علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. حضور غوث کلام سے پوچھا گیا نا حضور آپ یہ فرمائیں آپ اس عظیم مرتبہ اور مقام قطبیت پر کیسے پہنچے ہیں؟
آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم پڑھا ہے تو اس مقام قطبیت پر فائز ہوا ہوں۔ جو علم پڑھتا ہے اور اس علم میں ادب کی، مصطفیٰ کریم کی ذات سے نسبتیں مضبوط ہونے کی یہ نعمت پائی جاتی ہے، تو ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر جاننے والا ولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر عالم اگر یہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ وہ قرب والا وہ انداز رکھے جو حضور غوث ثقلین نے مقرر کر دیا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کے اس درجے پر ہیں کہ جب سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات آتی ہے، آپ کا صبح و شام کا عمل جو ہے وہ قرآن و حدیث کو، فقہ کو، منطق کو، ان علوم دینیہ کو لوگوں تک آگے پھیلانے کا تھا۔ جی آپ نے حیات طیبہ سے، اور پھر یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے ولی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر سرکار کے اس دین کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کے محبوب کے اولیاء، اور پھر یہ دیکھیں جیسے سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں میں افضل ہے نا، سرکار کی امت ساری امتوں میں افضل ہے، سرکار کی امت کے اولیاء بھی پہلی امتوں کے اولیاء سے افضل ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے امت کے اولیاء میں جناب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی یہ قوت اور قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ عام زمانے میں تخت بلقیس کو لا کر دربار سلیمان میں پیش کر دیتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم کی امت کے ولی کی شان اس سے بڑھ کے نہیں ہوگی۔ یہاں ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے بھائی، یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے نا، حدیث قدسی میں آتا ہے، اور یہ بھی تخصیص ہو گئی، پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولی بناتا کیسے ہے۔ جی فرمایا لا یزال عبدی بالنوافل، میرا بندہ پے در پے نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حتی یتقرب الیہ، وہ میرا مقام قرب پا لیتا ہے، مقام قرب پا لیتا ہے۔ تو فرمایا پھر اس پر میرے کرم کے راستے کیسے کھل جاتے ہیں؟ حدیث قدسی میں میرا کریم رب فرماتا ہے پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ خدا بن جاتا ہے، معنی یہ ہے کہ وہ بندہ اطاعت الہیہ میں اس درجے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ بولتا یہ ہے، پھر قوت میرے کریم رب کی ہوتی ہے، پکڑتا یہ ہے، طاقت اس کریم رب کی ہوتی ہے، چلتا یہ ہے، یہ قدم اٹھاتا ہے، فاصلے مٹ جاتے ہیں، یہ بولتا ہے، دور کی دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، دوریاں قربتوں میں بدل جاتی ہیں، اور یہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے، اس لیے کہ پھر اس کی قوت گویائی میرے رب کی قدرت سے ادا ہوتی ہے، اس کی قوت سماعت اس کی قدرت سے ہوتی ہے، اس کا چلنا اس کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان اولیاء میں حضور غوث ثقلین کی شان کو دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اس لیے فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد، یہ نظر ہے نا، فرمایا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا، میں پوری رب کی ساری وقت نظر تو الہ بلاد اللہ کی سارے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ آپ قربت میں دیکھیں نا، یہ آپ کی نظر بھی قریب کی ہے، آپ کے ہاتھ پر ایک دانہ رائی کا پڑا ہے، رائی بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے نا، تو اگر رائی جیسا دانہ بھی آپ اپنے ہاتھ پر دیکھتے ہیں تو یہ اس کا چھوٹا ہونا اور آپ کی نظر کا قریب ہونا یہ دلیل ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنہیں اپنی نظر قوت عطا فرماتا ہے پھر ساری کائنات کو جو ایسے دیکھتا ہے۔ احباب ذیوکار، ہمارا حضور غوث ثقلین محبوب عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربتوں کا یہ کہ جن کی زندگی کا ایک لمحہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی پابندی میں گزرا ہے، اللہ تعالیٰ جنہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، آپ کو پیاس لگی تھی اور بادل کا ٹکڑا جو ہے نا وہ چھایا، اس میں سے بارش کے چند
جو ہے وہ قطرے گرے، آپ کی پیاس جو تھی وہ بھول گئی، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر بادل کا ٹکڑا جو ہے، پھر ایک بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی، یا عبد القادر انا ربک حللت لک ما حرمت لغیرک، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں تیرے لیے اس چیز کو حلال کر دیا ہے جو دوسروں کے لیے حرام کر دیا تھا۔ آپ فوراً پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ پڑھنا تھا، بادل کا ٹکڑا چھٹ گیا، اور پھر جاتے ہوئے یہ آواز دی کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، میں نے اس سے پہلے 70 اولیاء کو جو ہے اسی طرح جو ہے وہ راہ حق سے ہٹایا ہے۔ پھر آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ارے شیطان مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، جی میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ اور رب کا فضل بھی اسی پہ ہوتا ہے جسے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے ولی کون ہے، پہچان کیا ہے؟ دیکھا جائے کہ اللہ کے ولی کو پہچاننا ہو تو کس معیار پر پہچانا جائے؟ بنیادی بات، پہلی بات یہ ہے کہ جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم مصطفیٰ کریم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے اسے دیکھا جائے تو خدا یاد آتا ہے۔ بھئی دوست کو دیکھ کے اس کا دوست یاد آ جاتا ہے نا۔ آپ ماں باپ سے پوچھیں جن کے بچوں کے دوست ہوتے ہیں نا، اور ان میں سے ان کا بیٹا اگر بچھڑ جائے تو اپنے بیٹے کے دوستوں کو دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا نظر آتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اور وہ بچہ جن بچوں کے ساتھ جس کی اس کی دوستی تھی وہ ان کے ساتھ کھیلتا تھا، ان کے ساتھ پڑھتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، جو اس بیٹے کے دوست جب آتے ہیں تو ماں باپ کو ان دوستوں میں اپنا بیٹا نظر آتا ہے۔ وہ دوست ہوتے ہیں نا، بیٹے کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کو بلا تشبیہ و تمثیل، اہل ایمان جو اس کے دوست ہیں ان دوستوں میں جو ہے پھر رب کو پہچاننا ہے تو اللہ کے دوستوں میں پہچاننا ہے۔ اظہار ذکر اللہ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں، نماز کبھی پڑھی نہیں ہے، منہ صاف نہیں کیا، کہتے ہیں یہ اس نے جی 10 سال سے یہ نہایا نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ کیسا ولی ہے جی، 10 سال سے نہایا ہی نہیں ہے جی، جس نے نہایا نہیں نماز کیسے پڑھی، جس نے نماز نہیں پڑھی ولی کیسا ہوگا جی، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے بڑا پہنچا ہوا ہے، یقیناً پہنچا ہوا ہے لیکن کسی اور جگہ پہنچا ہوا ہے، پہنچا ہے ضرور ہے لیکن کسی اور جگہ پہنچا ہے۔ اگر اللہ کے قرب میں پہنچنا ہے تو پھر لازم یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اور قربتوں کو جو ہے وہ اپنایا جائے۔ مصطفیٰ کریم نے، اور دیکھیں جن لوگوں نے، آپ بالکل سادہ سی یہ باتیں ہیں، کوئی یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ برِ صغیر پاک و ہند میں، یہ پاک و ہند کی تقسیم تو بعد میں ہوئی نا جی، آپ یہاں دیکھیں برِ صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے مصطفیٰ کریم کی امت کے اولیاء کی وجہ سے پھیلا ہے، ایسے نہیں، اولیاء کی وجہ سے پھیلا ہے کہ اللہ کا ولی جہاں سے گزرتا ہے لوگ اسے دیکھ کر ہی جو ہے وہ اثر لے لیتے ہیں کہ جس کا سفیر ایسا ہے وہ دین کیسا ہوگا، جس کا سفیر ایسا ہو اس کا دین کیسا ہوگا۔ اور سبحان اللہ، حضرت امام محمد کی بات ہے نا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام محمد اتنے خوبصورت تھے سبحان اللہ، وہ سیرت اور صورت کا، کردار کا ایک ایسا حسین امتزاج تھے، جو انہیں دیکھتا تھا وہ کہتا تھا چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑے محمد کی جائے۔ حضرت امام محمد اتنے خوبصورت تھے، مصطفیٰ کریم کی سنتوں کے ایسے پیکر تھے، سرکار کی سنتوں کے ایسا مظہر تھے، جو حضرت امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جو انہیں دیکھتا تھا وہ دیکھتے ہی کہتا تھا جو چھوٹا محمد کتنا خوبصورت ہے، بڑے محمد کی کیا بات ہے۔ اور بات یہی ہے کہ ہمارا حسن یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کا ہم عملی پیکر بنے۔ ہمیں دیکھ کر لوگ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدا میں کیا ہے، ہمارے ایک ہی وصیت کی ہے، چند دینار درہم جو ہے وہ پلے باندھے ہیں، ایک وصیت بھی باندھی ہے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جو ماں اگر ماں اپنے بچے کی تربیت اسی بات سے کرے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے اس کی تربیت کا یہ اثر ابھی تو یہ نکلا ہے تعلیم کے میدان میں اور
نہیں جا رہا. آپ نے سنا ہے جب ڈاکو سارا سب کا مال لوٹ لیتے ہیں آپ کی طرف آتے ہیں کہ تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 دینار ہے. جی انہوں نے کہا بچہ ہے ایسے کہتا ہوگا. انہوں نے اپنے بڑے سردار کے پاس لے گئے. انہوں نے کہا جی یہ بچہ کہتا ہے 40 دینار ہے. کہا دیکھ لو. کہا بھی تم اگر نہ کہتے چھپا لیتے جھوٹ بول دیتے تو تمہارے پیسے بچ جاتے. کہا میری اماں نے مجھے وصیت کی تھی جھوٹ نہیں بولنا. میری اماں نے مجھے وصیت کی تھی جھوٹ نہیں بولنا. ہماری اماں وصیت یہ کرتی ہے بیٹے ہمارا کاروبار جھوٹ کے بغیر چلے گا نہیں. ہاں ہماری اماں تو تربیت یہ کرتی ہے نا. جس کی اماں ام الخیر ہو جو قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر بچے کو دودھ نہ پلائے تو بچہ پیدا ہوتے ہی پھر غوث اعظم ہی ہوتا ہے. اگر لوگوں کو یہ معلوم کرنا ہو کہ رمضان شریف کی آج پہلی تاریخ ہے یا چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا تو سادات کے گھر میں عبد القادر کے گھر میں آ کر ان کے ماں باپ کے گھر میں آ کے لوگ پوچھتے تھے آج جو ہے بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے. اگر دودھ پیا ہے تو رمضان ہے, اگر دودھ نہیں پیا ہے تو شوال آ گیا. عید کا چاند نظر آ گیا. جن کا بچپن اتنا خوبصورت ہو جن کا جو ہے جن کی پیدائش میں یہ کیفیت ہو کہ ماں جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کے دین کی بہتر ہے. 11ویں پشت میں حضور غوث الثقلین امام حسن سے ملتے ہیں اور 12ویں پشت میں جو ہے وہ امام حسین سے ملتے ہیں. باپ کی طرف سے جو ہے وہ 11ویں پشت میں اور ماں کی طرف سے 11ویں پشت میں باپ کی طرف سے 12ویں پشت میں ماں کی طرف سے. اس لیے آپ 11ویں والے بھی ہیں 12ویں والے بھی ہیں. ایک نسبت تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضور غوث الثقلین کا مثال جو ہے وہ 11 ربیع الثانی ہے اور میرے نبی کا جو ہے وہ یوم ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. تو یہ آپ کا معمول تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت جو ہے وہ آپ مناتے تھے. اس لیے 11ویں والا بھی ہے 12ویں والا بھی ہے. آپ ذیوکار اگر 11ویں والے سے نسبت ہے تو پھر 11ویں والے کی تعلیمات کو جو ہے وہ اپنانا ہوگا. یہ نہیں ہے نام ہے 11ویں والے کا جھوٹ بولتے جائیں. 11ویں والے نماز بھی چھوڑی نہیں ہے. ہم نماز کے قریب نہ آئیں بڑے بڑے اہتمام کریں اور پھر کہیں کہ ہم 11ویں والے کے ماننے والے ہیں. یہ محبت کا دعویٰ جھوٹ ہے. اگر محبت کا دعویٰ ہے ان المحب لمن یحب یطیع. جو محبت کرنے والا ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمانبردار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کی صدقہ سے ہمیں اپنے محبوب بندوں کی قربتوں کی برکتیں اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جماعت علماء اہل سنت کے علامہ اقبال کو ان کے زیر اہتمام آج کا یہ ہمارا مختصر سا پروگرام حضرت علامہ حافظ سید نظوی دامت برکاتہ العالیہ نگران اعلیٰ مجلس شورا جماعت علماء اہل سنت علامہ اقبال ٹاؤن اور خطیب مرکزی جامع مسجد مدینہ یہ انعقاد پذیر ہوا. کثرت اور قلت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کثرت افراد کی کثرت اور قلت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت جو ہے وہ قدر جو ہے وہ اس کی جو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں یہ قدر و قیمت والا ہے. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کی صدقہ سے اپنے محبوب بندوں کے ذکر کو شرف قبول نصیب فرمائے. انشاءاللہ العظیم لیکن غوث پاک کا لنگر بھی آ گیا ہے. 2 چیزوں سے ایمان آتا ہے. سادہ سی بات میں عرض کرتا ہوں 2 چیزوں سے ایمان آتا ہے. ایک نظر سے دوسرا لنگر سے. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا. جہاں جہاں بابے بیٹھ گئے ہیں جہاں بابے بیٹھ گئے ہیں انہوں نے یہ دیکھیں بابا فرید بیٹھے نا جی اجودھا پہ بیٹھے. اجودھا میں کیفیت یہ تھی اجودھا میں بیٹھے نا جو ہندو مانے کا پیجے کا تیجے کا یہ بٹو یہ سارے کیا تھے یہ سکھ تھے نا جی ہندو تھے. اور یہ اتنے متعصب تھے کہ یہ کسی نیچ ذات کو کے یہاں یہ نیچ ہے. یہ شودر کو کسی کو اپنے دسترخوان میں بیٹھے دیتے تھے نہیں بیٹھے دیتے تھے. بابا آیا تو بابا نے سب کے دسترخوان لگا دیا. جو بھی آئے بیٹھے کھائے. جس نے بابے کا لنگر کھایا ہے آج تک ان میں ایمان نظر آیا ہے. جس نے بابے کا لنگر نہیں کھایا ہے بابے کی نظر میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کاملی. اور پھر میں ایک بات آپ کو نظر میں بتا دوں میں الجھن کو دور کرنا چاہتا ہوں. حضرت صوفی برکس رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سانپوں میں سے ایک زہریلے سانپ کی ایسی قسم ہے جس کی آنکھوں سے زہریلی شعاعیں نکلتی ہیں. جس کی آنکھوں سے زہریلی شعاعیں نکلتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ شعاعیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ اگر ان شعاعوں کے ساتھ ان کی صاف زہریلے سانپ کی نظر کے ساتھ
اگر کوئی حاملہ عورت کی آنکھیں دو چار ہو جائیں، آنکھوں سے آنکھیں شو میں آ جائیں، تو اس حاملہ کا حمل مٹ جاتا ہے، اتنی سہری ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر موضوع کی نظر میں یہ تاثیر ہے، اللہ والے کی نظر میں تاثیر نہیں ہوتی، اللہ والے کی نظر میں تاثیر موضوع کی نظر کو مانتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنا خاص قرب عطا کرتا ہے، یار اولیاء طاغوت کے شیطان کے یاروں کی قوت کو مانتے ہو، رحمان کے یاروں کی قوت کو نہیں مانتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے جو اپنی پارٹی والا ہے تو اپنے پارٹی کے سربراہ کی بات کرتا ہے، جو اولیاء اللہ کی پارٹی والے ہیں وہ اپنے ولیوں کے قوت اور قدرت کو مانتے ہیں، باقی لوگ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کے صدقے سے ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا، یاروں کا ذکر کرنا۔ آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کا آپ کو بچے سے پیار نہیں، آپ اپنے بچے سے پیار ہے، اپنے دوست سے پیار ہے، کیونکہ آپ کے اپنے بچے کی خوبیاں بیان کرتا تھا، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تحفہ لے کے، تو ان کے بچوں کو کوئی دیتے ہیں، کیوں؟ گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچوں سے ان کی قربت ہے۔ میرا رب خوش ہوتا ہے اس کے یاروں کا ذکر کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔